السلام علیکم سامعین ناظرین، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ میں نے آپ سے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا جو میں آج کل پڑھی ہوں۔ میں نے سوچا اسی کتاب میں سے آپ کو دوبارہ ایک اور ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں نے پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی۔ کتابیں جو ہے نا بہت انسپائر کرتی ہیں، کتابیں بہت کچھ آپ کو دیتی ہیں، جو کہ ویسے تو انسان ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ انسان انسانوں سے بہت سیکھتا ہے، نیچر سے سیکھتا ہے، سب جگہ سے اگر سیکھنا چاہے، اگر وہ اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھلا رکھے تو چاروں طرف سے آپ کچھ نہ کچھ لرن کر سکتے ہیں۔ لیکن کتاب ایک بہت خوبصورت استاد ہے، کتاب ایک بہت خوبصورت دوست ہے، کتاب ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے میں آپ کو بتاؤں، میرے جو سن ان لا ہیں خاور جمال، وہ جب بھی کراچی سے آتے ہیں میرے لیے کوئی خوبصورت کتاب لے کے آتے ہیں، اور یہ کتاب بھی انہوں نے ہی مجھے دی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو مجھے لکھ کے دیا وہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا۔ خاور لکھتے ہیں، ایک خوبصورت سوچ اور شخصیت کی حامل امیزنگ خاتون کے لیے۔ ٹھیک ہے، کتنا اچھا لکھا ہے نا۔ اور جناب جی، آج میں جو بات کر رہی ہوں وہ بات کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت خوبصورت بہت قیمتی تحفہ دے اور اس کو لے کے آپ اتنے خوش ہیں اور دینے والے کے بارے میں اتنے اچھے آپ کے جذبات ہیں کہ اس نے آپ کو اتنا قیمتی اتنا خوبصورت تحفہ دیا، خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں نے اتنا خوبصورت تحفہ دیا، اتنا قیمتی تحفہ دیا، آپ خوشی سے آپ نہال ہیں، آپ کا سوچ جو ہے نا بہت اونچی پرواز کر رہی ہے، اس تحفے کو پا کے آپ مسرور ہیں، آپ کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنی قیمتی چیز اور خوبصورت چیز۔ لیکن لوگوں کو آپ کی یہ خوشی اتنی راس نہیں آتی، ان کے دل میں کوئی حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنا خوش ہے، یہ کسی چیز کو پا کے اتنا خوش کیوں ہے۔ وہ آپ کو ایسا کمنٹ دیں گے کہ آپ کا دل بجھ جائے گا۔ وہ جو اتنی خوشی سے آپ نہال ہو رہے تھے، وہ اس تحفے کو پا کے آپ سوچ رہے تھے آپ پرواز کر رہے ہیں آسمانوں پہ، ایک دم سے آپ زمین پر آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہیں ایسی تو کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، میں کیوں اتنا خوش ہوں؟ اس لیے کہ کسی کے ایک کمنٹ نے آپ کی خوشی کو اداسی میں بدل دیا، مایوسی میں بدل دیا۔ تو زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت قیمتی بہت خوبصورت بہت انمول تحفہ ملا ہوا ہے۔ اس تحفے کی آپ جتنی بھی قدر کریں، جتنا اس کو آپ پیار سے رکھیں، جتنا آپ اس کو محبت سے رکھیں، اتنا ہی کم ہے۔ کسی کا نیگیٹو بول آپ کی زندگی کو مایوسی میں نہیں دھکیلا جا سکتا۔ لوگوں کے کمنٹس سنیں اور ان سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں آپ کو پرسنل لائف میں بتاؤں کہ جب میں نے کوکنگ کے شوز شروع کیے تھے تو مجھے جو کمنٹ ملے تھے کہ کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ بیگمات تو کچن میں جاتی نہیں ہیں اور ان کے گھروں میں تو خنسامے ہوتے ہیں، اور بیچارے جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے، تو کس نے آپ کا پروگرام دیکھنا ہے۔ لیکن میں نے سوچا، اپنے دماغ میں تہیہ کیا، ہر نیگیٹو کمنٹ کو میں نے پازیٹیو میں بدلا کہ میں نے ضرور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، میں نے اپنے معاشرے کو کچھ دینا ہے اور میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے شروع کے چند ہی پروگرام آن ایئر ہوئے تھے تو دھوم مچ گئی تھی، اخباروں میں اس پر کمنٹس لکھے گئے، خوبصورت کمنٹس لکھے گئے، بہت ہی مجھے تو پذیرائی ملی لوگوں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیگیٹو کمنٹس کو آپ اپنی خوبصورت زندگی کو مایوسی میں ہرگز نہ بدلیں، بلکہ ہر نیگیٹو کمنٹ کو پازیٹیو کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ اپنا کمپیوٹر وغیرہ کی بات آئی، میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ پڑھ کے سناتے تھے کہ فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے، ہمیشہ میں ان کو کیا کرتی تھی اور کام چل رہا تھا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم تو کبھی کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتی ہو کیونکہ تمہارا مائنڈ سائنس کی طرف نہیں ہے، آرٹس کی طرف ہے۔ میں نے کہا اچھا۔
پھر جناب جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کمپیوٹر کلاسز اٹینڈ کی 2 مہینے کی، اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں خود کفیل ہو گئی، اور انہی لوگوں کو پھر میں نے کمپیوٹر پہ لیٹرز بھی لکھے، کارڈ بھی بھیجے، سب کچھ کیا۔ تو اپنی مثال میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس میں کوئی اپنی بڑائی بتا رہی ہوں، میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کے ارادے کو مضبوط کروں۔ اگر آپ کو کوئی مایوسی میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی کسی چیز سے حاسد ہو کے یا تھوڑا خود کو کمتر فیل کر کے آپ کو کوئی نیگیٹو کمنٹ دیتا ہے، تو اس کے کمنٹس پہ ہرگز آپ نہ جائیے، بلکہ اس کے کمنٹ کو آپ پازیٹیو وے میں لے کے اس کو کر کے دکھائیے کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ کام تم نہیں کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو، تو پھر بھی آپ وہ کر کے دکھائیں۔ ٹھیک، میں نے زندگی میں جو گول اپنے مائنڈ میں بنائے، الحمدللہ میں نے ان کو اچیو کیا۔ میں نے جو سوچا، خدا نے میری رہنمائی کی، کیونکہ میرا ارادہ مضبوط اور نیت نیک تھی، اس لیے اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا۔ اب آپ کے کمنٹس ہیں، آپ جتنی دعائیں مجھے دیتے ہیں، میں پڑھ کے اتنا خوش ہوتی ہوں، اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں، کمنٹ تو آپ پازیٹیو دیتے ہی ہیں ماشاءاللہ سے، ٹچ ووڈ، لیکن آپ کی دعائیں پڑھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بہت چھوٹی سی ایک کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں چیز، لیکن اس کے عوض میں مجھے جو آپ کی دعائیں مل رہی ہیں، اوف اللہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا آپ کے لیے میرا پیغام ہے یہی کہ زندگی میں گول اپنائیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آپ کرتے جائیے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ نیک نیتی سے کیا ہوا کوئی بھی کام، اور راستہ وہ چنیے جو کہ ایسا راستہ نہ ہو جس پہ ہر کوئی چل کے بھیڑ بنا چکا ہے۔ میں نے جب کوکنگ شوز شروع کیے تو ٹی وی پہ اس سے پہلے کوئی باقاعدہ کوکنگ شوز نہیں تھے، آئی واز دا فرسٹ ون، تبھی تو اتنی زیادہ اس کو مطلب شہرت کہہ لیں، عزت کہہ لیں، وہ ملی، کیونکہ وہ بھیڑ والا راستہ نہیں تھا، وہ ایسا راستہ تھا جس پہ پہلے کوئی نہیں چلا تھا، اور اس پہ جب میں نے قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ ٹھیک ہے، اور آپ بھی اپنے ذہن میں گول بنائیے، چاہے چھوٹا سا ہو، بڑا ہو، لیکن زندگی جو ہے گول سے عبارت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک آرٹیکل انہی صاحب کا پڑھ کے سنایا تھا کہ جس میں جو دوسروں کی راہ میں دیے جلاتا ہے، اس کے راستے ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہوں کو روشن رکھتا ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنی ہی بات کافی ہے، آئندہ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ یہ میرا بیک گراؤنڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یہ کھڑکی کیسی لگ رہی ہے، میں آپ کو اپنے گارڈن کے پھولوں کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ دکھاؤں گی۔ ویڈیو تو نہیں ہے، بہت میں نے پھولوں کی بے پناہ تصویریں اتاری ہوئی ہیں۔ مجھے نیچر بہت پسند ہے، بادلوں کی تصویریں، پھولوں کی تصویریں، پتوں کی تصویریں، کوئی بھی چیز ایسے نیچر سے ریلیٹڈ ہو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے۔ تو ان سب تصویروں کو، جس طرح پہلے مختلف ملکوں کی میں نے آپ کو تصویروں سے ویڈیو بنا کے دکھائی، وہ پھولوں کی بھی بنا رہی ہوں، وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کتنی تصویریں اپنے گارڈن کے پھولوں کی بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کو یقیناً وہ بھی بہت اچھی لگیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔